تم نہ حضرت سیدھا محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہر جمعہ ہماری اس مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعد نماز مغرب مسئلے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے اس مسئلے کو سماعت کیا تھا کہ کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہے، اللہ اکبر، اب نماز کی حالت میں ہے، کسی انسان کو ارجنٹ ہے، ایمرجنسی ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ حدیث پاک کو ہم لوگوں نے سنا تھا، ایک حدیث پاک میں 40 سال تک کھڑے ہونے کو بہتر سمجھے گا یہ قدم آگے بڑھانے سے، وہ سوچے گا میں 40 سال تک ادھر ہی کھڑے رہ جاؤں۔ دوسری حدیث پاک میں ہم نے سنا تھا کہ 100 سال تک اسی جگہ پر کھڑا ہو جاؤں آگے بڑھنے سے، یہ قدم آگے بڑھانے سے۔ پھر اسی حدیث پاک کو ہم لوگوں نے آگے یہ بھی سماعت کیا تھا، اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک مسلمان بھائی جب نماز پڑھ رہا ہو، اس نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا عذاب ہے، تو یہ بہتر سمجھتا کہ میں زمین میں دھس جاؤں، آگے نہ بڑھوں۔ آگے بڑھنے سے بہتر یہ سمجھتا کہ 100 سال وہ زمین ہی میں دھس جائے۔ اس کو ہم لوگوں نے سنا تھا کہ نمازی کے آگے سے کوئی انسان گزرے تو گناہ کتنا ہے، 40 سال 100 سال یا زمین میں دھسنا بہتر سمجھے گا آگے بڑھنے سے۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ آگے سے گزرنا ہے مجھے، نمازی کے آگے سے نکلنا ہے مجھے، اب میں کیا کروں؟ تو سترہ قائم کرنا ہے۔ سترہ، سترہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ لمبا، ایک انگلی موٹا ہو، اس کے سامنے رکھتے نمازی کے سامنے، ایک ہاتھ لمبا، سب سے بہتر 3 ہاتھ لمبا، ایک انگلی موٹا، کوئی چیز زمین میں گاڑ دے، اس کے بعد سے اس کے آگے سے گزر سکتا ہے، جسے نماز کے لیے کھڑا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی سترے کا کام کرے گا آپ کو، ایک ہاتھ لمبا ہے، اس سے زیادہ ہی ہے۔ اب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہے، نماز اب یہ آگے ہے، سجدہ کرنے کی جگہ اب یہ ہے، کوئی بندہ کھڑا ہے نماز میں ہے، اس طرح سے رکھا گیا، اس کے بعد اس کے آگے سے نکل سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہاتھ لمبا، بہتر 3 ہاتھ لمبا ہو، اس کے بعد انسان اس سے آگے نکل سکتا ہے۔ اب نکل گیا، پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کے رکھ سکتا ہے۔ یہ سترہ کہتے ہیں، اسی کو سترہ کہا جا رہا ہے، سمجھے، اس کو سترہ کہا جا رہا ہے۔ اب ان مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ امام ہو یا منفرد، امام ہو یا کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو،
تو اس وقت اسے خوف ہے کوئی انسان میرے سامنے سے گزر جائے گا، تو اس صورت میں اسے حکم یہ ہے کہ وہ سترا قائم کرے۔ سترا کن کن چیزوں کا ہو سکتا ہے؟ سترا کن کن چیزوں کا ہو سکتا ہے؟ انسانوں کا سترا ہو سکتا ہے، یعنی انسان کو سامنے کھڑا کر کے ادھر سے نکل سکتا ہے۔ درخت کا سترا ہو سکتا ہے، ایک درخت ہے، درخت کو آگے کیا گیا پھر اس سے آگے نکل گیا۔ درخت مطلب سوکھا کوئی لکڑی ہو، درخت ہو یا درخت کے سائے میں پڑ رہا ہے تو ایک دم سراہنے وہ درخت ہو تو اس وقت اس کے آگے انسان اس کے پیچھے سے نکل سکتا ہے۔ اور کن چیزوں سے انسان گزر سکتا ہے؟ کہتے ہیں درخت ہے، جانور ہے اور آدمی وغیرہ کا سترا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے بعد گزرنے میں کچھ حرج ہے۔ سترا کوئی درخت ہے اس کے آگے سے انسان نکل سکتا ہے رکھنے کے بعد، یا کوئی آدمی کو بٹھا کر کے نکل سکتا ہے، یا جانور ہے اس وقت بھی انسان نکل سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں درخت یا جانور، آدمی وغیرہ کا سترا بھی ہو سکتا ہے، ان کے بعد گزرنے میں کچھ حرج نہیں۔ مگر آدمی کو اس حالت میں سترا کیا جائے جب اس کی پیٹھ مصلی کی طرف ہو کہ مصلی کی طرف منہ کرنا منع ہے۔ سترا کرنے کا تو حکم دیا گیا، سترا کرنا ہے۔ اب مصلی اس طرح سے نماز پڑھ رہا، ادھر پھر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب مصلی ادھر ہے، ایسے نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی بندہ کھڑا ہو تو مصلی کے اس طرح سے نہ کھڑا ہو، مصلی نماز اس کا چہرہ مصلی کی طرف نہ ہو۔ کھڑا ہوا ہے مصلی وہاں پر، اب کھڑے ہو جائیں 2 منٹ ٹیک لیں گے، سب پتہ چل جائے گا، تھوڑا قریب آئیے، ادھر آ جائے۔ اب کوئی انسان ادھر سے گزرنا ہے، اب مجھے سترے کے لیے کہا گیا، اب میں ایسے آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ چہرہ یہ نماز پڑھ رہا، نمازی کے سامنے میں چہرہ کر کے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کھڑا کس طرح ہونا ہے؟ میری پیٹھ مصلی کے چہرے کی طرف ہو، اس طرح سے ہو۔ اب کوئی انسان یہاں سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، سمجھ میں؟ کوئی چاہے تو اس طرح سے اس طرف سے گزر سکتا ہے۔ مصلی کے آگے روبرو چہرہ کرنے سے منع کیا گیا، یہ سترے کا طریقہ نہیں ہے۔ اب آئیے سترے کا طریقہ ہم لوگوں نے سنا، کس طرح سے کیا کرنا ہے۔ اور سترے کے تعلق سے اس طرح سے تو کیا گیا کہ سترا اس طرح سے کرنا ہے۔ اب بڑی مسجد ہے، جیسے حکم دیا جاتا ہے مسجد حرام ہے، مسجد حرام میں اللہ اکبر، انسان نماز کے لیے کھڑا ہے، سامنے سے انسان گزر رہے ہیں۔ مسجد منورہ میں لوگ حج کو گئے یا عمرہ کو گئے، وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام ہے یا مسجد نبوی ہے۔ انسان نماز میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، اب لوگ اس کے آگے سے گزر رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا، حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں سترا کرو اس کے بعد آگے سے نکلو، تب یہ نکلنا جائز ہے؟ یہ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، تو انسان نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسجد میں چھوٹی مسجد ہے، انسان اس میں نکل نہیں سکتا، کیا حکم ہے؟ تو اس کا بھی حکم سماعت کر لیں۔ ایک چھوٹی مسجد ہوتی ہے، یہ ہماری چھوٹی مسجد، آپ ادھر کھڑے تو اس وقت بھی آپ کا سترا یہی ہے، آپ کا سترا یہی ہے۔ کوئی انسان چاہے کہ میں ادھر سے گزر جاؤں، آپ کھڑے ہیں دوسری صف میں، اب کوئی چاہے کہ میں اس طرح سے نکل جاؤں، نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ چھوٹی مسجد میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ سترا نہ کر لے، جب تک کہ وہ سترا نہ کر لے اس وقت تک نہیں نکل سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سترا جب تک نہ کرے تب تک گزر نہیں سکتا۔ وہی بڑی مسجد کا حکم الگ ہے۔ بڑی مسجد میدان، بڑے بڑے میدان میں کبھی نمازیں ہوتی ہیں
تو بڑے میدان ہو یا بڑی مسجد کا مسئلہ الگ ہے. اس میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے جب انسان نماز میں کھڑا ہو اللہ اکبر کہہ کر، اب اس کی نگاہ سجدے کی جگہ ہو، اب نگاہ سجدے کی جگہ ہو، اب سجدے کی جگہ نگاہ ہے، اب میری آنکھ کا احاطہ کتنی دور ہو رہا ہے، اب میں بہت ساری اتنی زمین تو مجھے نظر آئے گی، ادھر ہے نگاہ میری. کہتے ہیں کہ نگاہ جہاں تک پہنچی ہے اس کے بیچ سے انسان بڑی مسجد میں نہیں نکل سکتا، اس کے بعد سے پیچھے سے نکل سکتا ہے، بغیر سترا کیے بھی نکل سکتا ہے، بغیر سترا کیے بھی انسان نکل سکتا ہے. بڑی مسجد کا حکم ہے منیمم. اب کھڑے ہیں 1 2 3 صفیں چھوڑ کر کے آگے سے نکل سکتا ہے. کس میں؟ بڑی مسجد میں. بڑی مسجد، مسجد حرام، مسجد نبوی، 3 صفیں چھوڑ کر انسان نکلے تو اس میں سترے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی مسجد کا حکم ہے. وہی مسجدیں چھوٹی مسجدیں ہوں تو اس کا حکم الگ ہے کہ آپ جب تک سترا نہ کر لیں تب تک گزر نہیں سکتے. اب ہمیں ایمرجنسی جانا ہی ہے تو کیا کریں؟ اس کے لیے حکم شرع یہ ہے اگر آپ کو جانا ہی ہے تو اس وقت آپ کے پاس کوئی چیز ہے کہ اس کو رکھ کے نکل سکتے ہیں تو اس وقت انسان اس کو رکھ کر کے آگے سے نکل سکتا ہے، پھر اس چیز کو لے کے جا سکتا ہے. یہ سترا ہوا، پھر اس چیز کو اٹھا سکتے ہیں آپ. تو محترم سامعین کرام، ہمیں یہ تمام مسائل کا جاننا بہت ہی ضروری ہے. یہ تمام مسائل ایسے مسائل ہیں جو ہر انسان کو پیش آ رہے ہیں. ہر مسجد میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے. انسان فرض نماز جیسی ہی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ پیچھے پہلی دوسری صف میں یا تیسری صف میں انسان دوسری رکعت چھوٹی ہوئی ہے، پہلی رکعت چھوٹی ہوئی ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. لیکن آگے والوں کو اتنا جلدی ہے کہ وہ انسان نمازیوں کا خیال کیے بغیر نکل جاتے ہیں. تو محترم سامعین، تو کتنے گنہگار ہو رہے ہوں گے. ہمیں اس کا علم نہیں کہ سترا کسے کہا جا رہا ہے، گزرنا کس طرح ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے، قرآن پاک کو بھی پڑھنا ہے، احادیث کو پڑھنے یا سمجھنے کی علماء اہل سنت کا قرب حاصل کر کے کوشش کرنا ہے سمجھنے کی. اور جہاں تک ہو سکے یہ تمام مسائل کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر اس پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سلامت رکھے. تو اگلا جمعہ صرف 2 آدمی ہیں. ایک تھا اس کے پاس صرف پیاگ تھی، پیاگ کو سامنے رکھ کے نکل گیا. اب 2 آدمی ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دونوں کو نکلنا ہے. دونوں آدمی ایک ساتھ نکل سکتے ہیں لیکن اس کا کنڈیشن، اس کا طریقہ الگ ہے کس طرح سے نکلنا. نماز پڑھ رہا ہے، 2 آدمی ہیں تو اس وقت دونوں آدمیوں کو نکلنا ہے، یہاں سے گزرنا ہے. تو اس وقت کس طرح سے گزرے انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ ہم لوگ سماعت کریں گے. یہاں تک مختصر انداز میں ہم لوگوں نے ان مسائل کو سماعت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اس حاضری کو قبول کرے. بولنے میں سننے میں کوئی خامی ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. اللهم ربنا تقبل منا. الفاتحہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگار عالم، اے خالق کائنات، تیرے بندوں نے یہاں پر علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے قیمتی وقت کو صرف کیا ہے. اے میرے اللہ، ہم تمام کو علم نافع عطا فرما. سب سے پہلے مجھے اور تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ، یہاں پر جتنے بھی تیرے بندے دعاؤں میں شریک ہیں یا جہاں کہیں سے بھی دعاؤں میں شریک ہیں اور دعاؤں کی التجا کرتے ہیں، گزارشیں کرتے ہیں، میرے اللہ تمام لوگوں کی دعاؤں کو بھی پیارے آقا کے صدقے میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
પકડ નાખે તો લે હિલો છે પકડો પકડો જોઈએ પકડો છે પકડો છે પકડો નહીં હસરત પૂરા પકડો કहीं से